قابل یادداشت۔ خداوند میں عزیز سامعین، صبح بخیر۔ آئیے آج کی تلاوت کے لیے خداوند کے پاک کلام کو کھولیں۔ پہلا پطرس 2 باب 23 تا 25 آیات۔ نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلابان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت زبور 119 148 آیت۔ میری آنکھیں رات کے ہر پہر سے پہلے کھل گئیں تاکہ تیرے کلام پر دھیان کروں۔ آئیے آج ہم الکتاب یعنی بائبل مقدس سے واقفیت حاصل کریں۔ بائبل مقدس کو کتابی صورت میں لانے کے لیے جتنی کوششیں ہوئیں اس کے لیے شکر کریں۔ شروع میں بائبل مقدس ابواب اور آیات میں تقسیم نہیں تھی۔ تلمود کے زمانے سے بھی پہلے یہودی علماء نے حوالے آسانی سے تلاش کرنے کی غرض سے پرانے عہد نامے کو ابواب اور آیات میں تقسیم کیا، اور آج تک یہی تقسیم مروج ہے۔ نئے عہد نامے کی ابواب میں تقسیم 13ویں صدی کے اوائل میں کینٹربری کے آرچ بشپ اسٹیفن لینگٹن اور 1551 میں پہلی مرتبہ رابرٹ اسٹیفن نے ولگاتا ترجمہ کی بائبل موجودہ ابواب اور آیات کی تقسیم کے ساتھ اپنے ذاتی چھاپے خانے سے شائع کی۔ بائبل مقدس کے کل ابواب 1179 ہیں اور کل آیات 31102 ہیں۔ سب سے لمبی زبور کی کتاب ہے جس کے 150 زبور ہیں۔ سب سے لمبا زبور 119 ہے جس کی 176 آیات ہیں۔ سب سے چھوٹا زبور 117 ہے، یعنی بائبل مقدس کا سب سے چھوٹا باب ہے جس کی صرف 2 آیات ہیں۔ 117 زبور پوری بائبل کا درمیانی زبور ہے، یعنی درمیانی باب ہے۔ بائبل مقدس کی درمیانی آیت زبور نمبر 118 کی 8ویں آیت ہے۔ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ بائبل مقدس کی سب سے بڑی آیت آستر 8 باب 9 آیت ہے، اور سب سے چھوٹی آیت یوحنا 11 باب 35 آیت ہے۔ یسایہ کا 37واں باب اور دوسرا سلاطین 19واں باب ایک جیسے ہیں۔ آستر کی کتاب میں لفظ خدا نہیں پایا جاتا۔ مضمون کے لحاظ سے گہری اور بڑی آیت یوحنا 3 باب 16 آیت ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یونائٹڈ بائبل سوسائٹی نے اندازہ لگایا ہے کہ پوری دنیا میں 6500 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور 1998 کے اعداد و شمار کے مطابق 2212 زبانوں میں بائبل کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور 685 پروجیکٹس باقی ماندہ زبانوں کے ترجمے میں مصروف کار ہیں۔ ہر چند بائبل مقدس کو انسانوں کے ذریعے سے تحریر کروایا گیا،
مگر اس کے باوجود یہ انسانی کتاب نہ بن سکی، کیونکہ اس کا مصنف بذات خود خدا ہے، جس نے پاک روح کے الہام سے اس کو تحریر کروایا۔ خدا نے اس کو ایسے تحریر نہیں کروایا جیسے کوئی باس اپنے سیکرٹری کو ڈکٹیشن دیتا ہے۔ برعکس اس کے خدا نے مختلف لوگوں کو چنا اور ان کے دل و دماغ میں اپنے الفاظ روح کے ذریعے سے پھونکے۔ اس عمل کو پولس رسول خدا کے الہام کا نام دیتا ہے۔ اس کو خدا کی سرگوشی بھی کہا جا سکتا ہے۔ خدا نے ان 40 لوگوں کے دل و دماغ اور شخصیت پر گہرا قبضہ کیا، ان کی شخصیت کے ہر پہلو کے ساتھ ایک گہرا رشتہ قائم کیا، اور جب ہم سنجیدگی سے پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء اس بات پر گہرا یقین رکھتے تھے کہ خدائے ذوالجلال نے انہیں الہی باتیں دوسروں تک پہنچانے کا اختیار دیا ہے۔ اسی لیے وہ خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو بیان کرنے سے پہلے یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ خدا فرماتا ہے۔ یہ اور اس مفہوم کو ادا کرنے والے دیگر الفاظ پرانے عہد نامے میں 2000 سے زائد مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ مقدس پطرس رسول یوں کہتا ہے، دوسرا پطرس پہلا باب 21 آیت، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ خود آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ بائبل مقدس خدا کی باتیں ہیں جو کہ پاک روح کے ذریعے تحریر ہو کر ہم تک پہنچی تاکہ ہم ان کو آگے پہنچا سکیں۔ خدا نے اپنے پیغام کو دنیا کے لیے نبیوں اور بعد ازاں اپنے بیٹے کے ذریعے دنیا میں پہنچایا۔ عبرانیوں پہلا باب پہلی آیت۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کے معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ اس گیان دھیان کے ذریعے سے ایک سود مند مشورہ پیش خدمت ہے۔ توجہ فرمائیں اور پھر نوٹ کر لیں۔ اگر آپ پرانے عہد نامے سے 2 باب، زبور کے 5 باب، امثال کا 1 باب اور نئے عہد نامے سے 2 ابواب ہر روز تلاوت کریں گے تو آپ 1 سال میں پرانے عہد نامہ 1 مرتبہ، زبور کی کتاب 12 مرتبہ، امثال کی کتاب 12 مرتبہ اور نیا عہد نامہ 3 مرتبہ ختم کریں گے۔ اس طریقہ تلاوت سے آپ کو ہر روز محسوس ہوگا کہ پرانے عہد نامے کے ذریعے سے یہوہ خدا آپ سے کلام کر رہا ہے۔ زبور کی کتاب سے آپ محسوس کریں گے کہ مسیحی تجربے کیا ہیں، اور پھر یہ کہ میں اپنی مناجات خدا کے حضور پیش کر رہا ہوں۔ امثال کی کتاب سے آپ کو اپنے اور دوسروں کے حقوق سے آگاہی ملے گی، اور نئے عہد نامے سے یہ کہ مسیح خداوند کے وسیلے سے مجھے کتنا فضل اور بے بیاں خوشی ملی ہے۔ تجربہ کریں اور برکت پائیں۔ آج کے لیے خیال۔ بائبل کا پیغام اتنا آسان ہے کہ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، اور اس قدر گہرا ہے کہ زبردست عالم بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ آئیے دعا کریں۔ آئے خدا پاک روح، مجھے بائبل مقدس کو ہر روز پڑھنے اور سمجھنے کا فضل دے۔ یسوع نام میں آمین۔
खुदावंद आपको और आपके पूरे घराने को बहुत बरकत दे, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान हम सबको हमेशा हासिल होता रहे, और उन सबको भी जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह से लाजवाल मोहब्बत रखते हैं। आमीन।